بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ سمینہ کے شوہر کا نام طاہر تھا۔ اس کے سسرال میں اس کی ساس اور اس کا ایک دیور بھی رہتا تھا۔ اس کی ساس کا نام جنت اور دیور کا نام امجد تھا۔ وہ اپنے سسرال میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ساس تھوڑی کرخت ضرور تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنے بچوں اور ابو کی بات بھی مان جاتی تھیں اور زیادہ دیر تک ان سے ناراض بھی نہ رہتی تھیں، کیونکہ جنت اپنے دونوں بیٹوں طاہر اور امجد سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ دونوں بھی امی کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ جنت سمینہ سے بھی بہت پیار کرتی تھی اور وہ اسے اپنی بہو نہیں بیٹی مانتی تھی۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سگی ماں کی طرح اپنی بہو سے مشورہ لیتی تھی۔ وہ بھی اپنی ساس کی بہت عزت کرتی تھی اور ہر روز رات کو اپنی ساس کی ٹانگیں دبا کر سوتی تھی، اور اسی وجہ سے طاہر بھی سمینہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ سمینہ کے دیور بھی بہت اچھا تھا اور اسی وجہ سے سمینہ اسے اپنا دیور نہیں بھائی مانتی تھی۔ سمینہ کی اپنی صرف ایک سگی بہن تھی جس کا نام مہک تھا۔ چونکہ سمینہ کے والدین اب اس دنیا میں نہ تھے اور مہک بھی شادی شدہ تھی، مہک کے سسرال والے ذرا کرخت مزاج والے تھے، اس لیے دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت کم ملتی تھیں۔ سمینہ کو اپنی بہن کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ کہنے کو تو مہک کا شوہر دبئی میں کام کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مہک ان کا بچا کھچا کھانا کھاتی تھی اور ان کی اترن پہنتی تھی۔ شاید اسی ڈر سے مہک اپنی بہن کے گھر نہ جاتی تھی۔ ایک دن سمینہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور اس کی ساس باہر سے سبزی لے کر آئی اور بولی، مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو، بہت گرمی ہے۔ دھوپ میں تو ایسے جیسے میرا جسم ہی جھلس گیا ہے۔ تو سمینہ نے فوراً اپنی ساس کو ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا اور بولی، امی آپ آرام کر لیں، میں سبزی خود ہی بنا لوں گی۔ تو اتنے میں سمینہ کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سمینہ نے دیکھا تو کوئی رانگ نمبر تھا۔ سمینہ نے موبائل رکھ دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر فون آیا تو سمینہ نے پھر سے موبائل پر نمبر دیکھ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ جب تیسری مرتبہ فون آیا تو اس کی ساس بولی، بیٹا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تو سمینہ بولی، امی کوئی رانگ نمبر ہے۔ تو اس کی ساس بولی، بیٹی مجھے تو کوئی اپنا ہی لگ رہا ہے، ورنہ یوں بار بار بلا کون فون کرتا ہے؟ بیٹی ایک مرتبہ فون سن لے۔ تو وہ بولی، جی امی ٹھیک ہے۔ پھر جب فون آیا تو سمینہ نے فون اٹھا لیا اور وہ بولی، کون؟ تو دوسری طرف سے آواز آئی، آپی میں مہک بات کر رہی ہوں۔ تو سمینہ بولی، مہک تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے میری بہن؟ کیا پھر سے تیرے سسرال والوں نے تجھے مارا ہے کیا؟ تو وہ روتی ہوئی بولی، آپی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور دھوکے سے 3 ماہ پہلے مجھ سے کوئی پیپر سائن کروائے تھے۔ اب جب طلاق کے 3 ماہ پورے ہو چکے ہیں تو مجھے میرے سامان سمیت گھر سے نکال دیا۔ آپی میں نے باہر سڑک پر کسی دکان سے آپ کو فون کیا ہے۔ آپی میں آپ کو فون کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی۔ تو سمینہ بولی، تم پریشان نہ ہو۔ اتنے میں سمینہ کا شوہر طاہر آ گیا اور بولا، سمینہ کس کا فون آیا؟ تو اس نے طاہر کو مہک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تو طاہر سمینہ کو بولا، تم فکر نہ کرو، میں اسے گھر لے کر آتا ہوں۔ پھر طاہر گیا
اور مہک کو لے کر گھر آ گیا۔ مہک اپنی بہن کے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی، آپی میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ تو ثمینہ بولی، ارے پگلی کیوں ایسے بول رہی ہے، ابھی تو تیرے لیے ساری زندگی پڑی ہے، اور ایسے رو مت، اور جو ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جا۔ طاہر نے بھی مہک کو ایک بہن کی طرح دلاسا دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ اب مہک ثمینہ کے ہی گھر میں رہنے لگی تھی۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو جنت اپنے چھوٹے بیٹے امجد کے لیے لڑکی دیکھنے لگی تھی۔ تو ایک دن ثمینہ نے طاہر سے بات کی، طاہر اگر ہم امجد کی شادی مہک سے کر دیں تو؟ طاہر بولا، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ امجد کی مرضی ہمیں پوچھ لینی چاہیے۔ پھر ثمینہ اور طاہر نے امجد سے پوچھا کہ اگر ہم تمہاری شادی مہک سے کر دیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو وہ بولا، نہیں، لیکن آپ مہک سے ایک مرتبہ پوچھ لیں۔ تو ثمینہ بولی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ پھر ثمینہ اور طاہر نے جب یہ بات جنت سے کی تو جنت بولی، نہیں، میں مہک سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی۔ اللہ جانے اس نے اپنے سسرال میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا جو اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ جس لڑکی کو 6 ماہ بعد ہی طلاق ہو جائے، لوگ تو اس کے بارے میں غلط رائے رکھیں گے ہی نا، اور ویسے بھی امجد اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ تو طاہر بولا، لیکن امی وہ تو راضی ہے۔ تو جنت بولی، کیا اس نے امجد سے پوچھا؟ تو امجد بولا، امی اس کا کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے، اور ویسے بھی اتنے دنوں سے وہ ہمارے گھر میں ہی رہ رہی ہے، آپ نے کچھ غلط دیکھا اس میں؟ اور ایک ساس اپنی بہو میں اور کیا تلاش کرتی ہے؟ تو ثمینہ بولی، امی میری بہن پہلے ہی بہت ڈر چکی ہے، اگر آپ کی رضامندی ہو جائے تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ یہ سب باتیں مہک سن رہی تھی۔ مہک اپنی بہن کی ساس کے پاس گئی اور کہنے لگی، آنٹی آپ میری وجہ سے گھر میں لڑائی نہ ڈالیں، اور میری بہن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ بس میرے بھلے کے لیے ہی آپ سے بات کر رہی ہے۔ اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں، جو لڑکی آپ کو آپ کے بیٹے کے لیے پسند ہے آپ اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کریں۔ تو جنت نے سوچا، میں تو سوچ رہی تھی کہ مہک نے میرے بیٹے کو بہلایا ہوگا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، اور وہ سوچنے لگی، اس کا مطلب کہ مہک کی رضامندی اس شادی میں شامل نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر میں ہی تو رہ رہی ہے نا، اگر ایسا کوئی مسئلہ اس میں ہوتا تو پتہ لگ ہی جانا تھا۔ پھر اس نے امجد کی شادی مہک سے کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور چند دنوں بعد ہی امجد کی شادی مہک سے ہو گئی، اور اب مہک اپنے سسرال میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔